نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت اعتدال والی تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ اور ہو جائیں رسول تمہارے لیے گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے مگر تاکہ ظاہر کر دیں ہم اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی، اس شخص کے مقابلہ پہ جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ اور تحقیق یہ معاملہ بڑا بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں اللہ پاک کہ ضائع کر دے تمہارے اعمال کو، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، کل کے درس میں بھی اسی آیت کا ترجمہ ہوا تھا لیکن تشریح باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اب وسط سین کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہے وہ امت جس کے امور اور معاملات معتدل ہوں، اعتدال پر مشتمل ہوں، نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو۔ امت اسلام کے علاوہ سابقہ دو امتیں، ایک یہود کی امت دوسری نصارہ کی امت، وہ افراط و تفریط کا شکار تھی۔ یہود کے اندر تفریط یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کو اپنے مقام و مرتبہ سے گھٹایا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہود نے یہ نظریہ قائم کیا کہ معاذ اللہ وہ کسی کی ناجائز اولاد ہیں۔ نبی ماننا تو درکنار، غلط انسان کی طرف ان کی نسبت کی، حالانکہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار تھے، مظہر تھے کہ اللہ نے انہیں اپنے کمال قدرت سے بغیر والد کے پیدا کیا، لیکن یہود اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کی شان میں انہوں نے انتہائی گھٹیا انداز اختیار کیا، یہ ہے تفریط۔ اور عیسائیوں کی ملت میں افراط ہے۔ افراط کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اتنا بڑھایا کہ جو ان کی عظمت سے بھی ماورا ہے، یعنی ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ تو ایک قوم میں افراط ہے، دوسرے میں تفریط ہے۔ اب اس کے مد مقابل ملت اسلامیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ اس طرح کی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو کامل طریقے پر مانتی ہے۔ امت اسلام اس پر ایمان اور یقین محکم رکھتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، معتدل امت۔ آگے اس کی وجہ ذکر فرمائی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ اب امت کے لوگ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر کے اندر ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کافر ہوں یا مسلمان ہوں، اہل ایمان ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، سب اس میدان میں جمع ہوں گے، اور ہر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر امت اور قبیلے اور قوم کو اس کے امام، پیشوا اور نبی کے ذریعے سے بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، اس دربار عالیہ میں ایک ایک امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر مثال میں دیتا ہوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو ان کی قوم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ خود جانتے ہیں حقیقت کا، اللہ تعالیٰ کو پورا کامل طریقے پہ علم ہے، لیکن انسانیت کے سامنے حجت تام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام سے ہوگا کہ اے نوح، میں نے جو تجھے ہدایت کے احکام دے کر، وحی کے احکام دے کر بھیجا تھا اس قوم کی طرف، آپ نے وہ احکام، ہدایت، وحی اس قوم تک پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں کہیں گے یا باری تعالی، جی ہاں، آپ نے جو کچھ مجھے احکام بھیجے، وحی بھیجی، میں نے اپنی امت تک پہنچائی۔ اب امت کو بلایا جائے گا۔ امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت ان افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے عملاً نبی کے پروگرام اور پیغام کو قبول کر لیا ہو، یہ امت اجابت ہے۔ اور امت دعوت جس نے عملاً قبول نہ کیا ہو، جس طرح کفار ہوتے ہیں، تو اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو امت دعوت کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے نبی آئے تھے نوح علیہ السلام، کیا انہوں نے آپ کو پیغام پہنچایا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ احکام اپناؤ گے تو نجات پاؤ گے، اگر ان کو چھوڑ دیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو امت دعوت انکار کر دے گی۔ کیا کر دے گی؟ انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پیغام نہیں ملا باری تعالیٰ آپ کی طرف سے، اس نبی کی طرف سے۔ اب جب یہ امت انکار کر دے گی تو اب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، نوح، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، وحی کے احکام پہنچائے ہیں، آپ کے اس دعویٰ پر کوئی شہادت بھی ہے؟ کیونکہ کوئی دعویٰ دنیا میں بغیر شہادت، بغیر گواہی کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی گواہی ہے؟ اب حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالی گواہی پوچھیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا گواہ محمد و امتہ، کہ میرے گواہ محمد الرسول اللہ اور ان کی امت ہیں۔ امت گواہی دے گی میری۔ اب حضور علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا، امت کے اہل ایمان کو بلایا جائے گا۔ جب یہ گواہی دینے کے لیے آئیں گے، اب دنیا میں کیا ہوتا ہے میرے عزیز و مسئلہ سمجھنے کا ہے شرعی، کہ ایک انسان مدعی ہوتا ہے، دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے۔ دعویٰ کرنے والا مدعی، جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدعا علیہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی جو دعویٰ کرتا ہے اس کو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے، تب دعویٰ ثابت ہوگا۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شریعت میں مدعا علیہ پر قسم آتی ہے، یا تو مدعی کے دعویٰ کو وہ قبول کر لے، اگر وہ منکر ہے، کہتا ہے یہ دعویٰ اس کا غلط ہے، جھوٹا ہے، تو اب شریعت اس مدعا علیہ کو کہتی ہے قسم اٹھا۔ اگر قسم سے انکار کرتا ہے تو بھی مدعی کا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ اگر قسم اٹھاتا ہے مدعا علیہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ
اس کی قسم کی بنیاد پر مدعی پر اس دعوے کا اپنا جو اثر ہوتا ہے، نتیجہ، وہ اس پر لازم کر دیا جاتا ہے۔ اب قسم اٹھا گیا مدعا علیہ، تو سمجھو وہ اس سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب کہیں گے کہ آخر نبی کی امت میری گواہی دے گی، تو اب گواہوں پر چرا ہوتی ہے دنیا میں کہ یہ گواہ کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب شریعت نے شرعی گواہ کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ عادل ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ آج کل کے دور میں میرے بھائیوں، شرعی گواہ کو تلاش کیا جائے نا، میرے خیال میں کہ 50-60 ہزار افراد میں سے کوئی ایک بھی مل جائے تو بسا غنیمت۔ شرعی گواہ کے لیے پتہ ہے کیا شرائط ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اور دوسرے فقہا نے لکھا کہ شرعی گواہ وہ شخص ہوتا ہے، مومن ہو، ایمان کے بعد نماز جیسا فریضہ ایسا ہے کہ زندگی میں کبھی بغیر عذر شرعی کے اس نے نماز با جماعت کو ترک نہ کیا ہو، اس کی گواہی معتبر ہوگی۔ نمبر 2، حرام نہ کھاتا ہو، روزی اس کی حلال ہو، تب اس کی گواہی معتبر ہے۔ بازاروں میں ننگے سر نہ گھومتا ہو، اگر بازاروں میں ننگے سر گھومتا ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ عام راستوں پہ چلتے پھرتے کھاتا پیتا ہے تو یہ بھی مردود شہادت ہے۔ سڑکوں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا یہ بھی مردود شہادت ہے۔ جن جن انسانوں کے اندر یہ صفات ہوں گی ان کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اب اس طرح دیکھا جائے تو میرے خیال میں کوئی ہزاروں میں کدو کا افراد کو ملے تو ملے شرعی گواہ، ورنہ اللہ معاف کرے آج ہم امت کے افراد ان امور سے محروم ہیں۔ بہرحال یہ امت آئے گی۔ اب نوح علیہ السلام کی امت اجابت جو ہے اس پر جرا کرے گی۔ اب جرا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ گواہ کے لیے یہ بات بھی شرط اور لازم ہے اس کی گواہی کے لیے کہ اس کا مدعی کے ساتھ کوئی انتہا درجے کا رشتہ یا تعلق نہ ہو۔ اگر انتہائی درجے کا رشتہ اور تعلق ہے تب بھی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ مثلا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیوں؟ یہ انتہائی گہرا تعلق ہے، اس لیے شرعی طور پر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں یا باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایک مقدمہ مشہور ہے، حضرات اہل علم کے آپ نے سنا ہوگا۔ دعویٰ آیا قاضی شرح کی عدالت میں، بڑے قاضی القضات تھے ان کے دور خلافت میں، مقدمہ آیا۔ اب ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف یہودی تھا، معاملہ تھا کسی چیز میں۔ اب حضرت علی کا دعویٰ تھا کہ یہ چیز میری ہے، یہودی کہتا ہے میری ہے۔ جب قاضی شرح کی عدالت میں آئے تو قاضی شرح نے حضرت علی سے پوچھا کہ حالانکہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، قاضی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس گواہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں میرے بیٹے حسن میرے گواہ ہیں۔ تو قاضی شرح کہتا ہے کہ جناب حسن آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے حق میں حسن کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ویسے ٹھیک ہے، مقام عظمت اپنی جگہ، لیکن شریعت کا اصول اپنی جگہ۔ شریعت کے اصول میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ پھر حسن کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی شرح فیصلہ دیتے ہیں یہودی کے حق میں۔ یہ ہے اسلام، امیر المومنین ہیں، حسن جیسا بیٹا ان کا گواہ ہے، لیکن اسلام کے اصول کی بنیاد پر قاضی نے ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ جب گیا، حضرات مورخین لکھتے ہیں کہ فیصلہ سننے کے بعد وہ یہودی حضرت علی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے کہ اس جیسا مذہب تو دنیا میں نے دیکھا نہیں ہے کہ امیر المومنین کے خلاف ایک قاضی فیصلہ دیتا ہے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا عظیم عالی شان مذہب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے یہ ضابطے بتائے ہیں کہ گواہ اس طرح کا ہو
کہ اس کا مدعی کے ساتھ کوئی اتنا گہرا تعلق یا رشتہ نہ ہو۔ نمبر 2 کہ اس گواہ کی مدعا علیہ کے خلاف کوئی ذاتی عداوت اور دشمنی بھی نہ ہو۔ اگر جرح کر دے مدعا علیہ جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ جناب یہ تو میرا ذاتی دشمن ہے، ذاتیات کی بنیاد پر میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، اگر وہ دشمنی ثابت کر دے تو شریعت میں ایسے گواہ کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ تو ہر شے کے اصول ہیں شریعت میں۔ اب امت اسلام جب آئے گی حضرت نوح کے حق میں گواہی دینے، تو امت اجابت جو نوح علیہ السلام کی ہوگی وہ کہے گی یہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے معاملے کو دیکھا ہو، اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ یہ تو ہمارے ہزاروں سال، کئی ہزاروں زمانے بعد میں پیدا ہوئے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو ان کی گواہی کس طرح معتبر ہے؟ اب یہ جرح ہو جائے گی حضور کی اس امت پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جرح ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی امت اسلام کے لوگو تم کس طرح گواہی دے رہے ہو؟ تو جواب میں یہ امت کہے گی یا باری تعالیٰ ہم زمانے کے اعتبار سے تو واقعتاً نہیں تھے، لیکن ہماری طرف آپ نے جو رسول اور نبی بھیجا ہے نا، اس کی طرف جو آپ نے پیغام اور وحی بھیجی قرآن، اس قرآن میں آپ نے خبر دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نبی کی زبان پر اعتماد کر کے، آپ کی بھیجی ہوئی وحی پر اعتماد کر کے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام پہنچایا، ہمارا نبی سچا، اس پر آنے والی وحی سچی، آپ کا فرمان سچا۔ ہم ان سچائیوں پر، ان حقیقتوں پر ایمان کامل اور یقین محکم رکھتے ہوئے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم زمانے کے اعتبار سے موجود نہیں تھے۔ اب جب امت یہ بات کہے گی، اب جناب نوح علیہ السلام کی امت کی طرف سے جرح ہوئی، تنقید ہوئی، اب دوسرا گواہ آتا ہے جس کو گواہ صفائی کہتے ہیں، صفائی کا گواہ۔ اب اس امت کی صفائی کے گواہ وہ خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی کو قرآن نے اگلے لفظ میں کہا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں جی آپ نے اپنی امت کو یہ بات بتائی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے بتائی۔ کس بنیاد پہ بتائی؟ مولا تیری وحی کی بنیاد پہ بتائی، تیرے بتانے کی بنیاد پہ میں نے بتائی۔ اب امت کی گواہی رسول دیں گے اور امت اس نبی برحق حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں اور ان کی امت کے خلاف گواہی دے گی، تو یہ گواہی اللہ کیا معتبر ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس اعتبار سے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سابقہ امتوں کے اوپر گواہی دو اور تم پر تمہارے حق میں رسول گواہی دیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہوگا تو پھر اس امت کی گواہی معتبر ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے باقی امم پر فضیلت بخشی ہے کہ انبیاء کے حق میں خدا کی دربار میں فیصلہ ہوگا، ان امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا تو اس امت کی شہادت پر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا مقام عظمت ہے عمومی اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس شہادت کا اہل بنائے، اللہ ہمیں اس شہادت کا اہل بنائے تاکہ اس شہادت کی بنیاد پر آخرت میں جو اس امت کو فضیلت ملنے والی ہے، جب اہلیت ہوگی تو اس کے جو نتائج اور ثمرات ہوں گے وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ اگر ہم اس کی اہلیت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو پھر یقیناً ان ثمرات اور نتائج سے بھی ہم محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان حقائق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر دیکھ لیں۔ اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت وسط، اعتدال والی امت، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر اور ہو جائے رسول تمہارے لیے گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول۔ باقی فرمائے یہ جو قبلہ کی تحویل ہوئی ہے یہ صرف امتحان ہے، آزمائشن ہوئی ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔
کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اپنے سابقہ دین کی طرف؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی اس شخص کے مقابلے میں جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے اوپر۔ اور تحقیق یہ قبلہ کا پھرنا البتہ بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، ہم پر اللہ کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے۔ وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے تمہارے ایمان کو۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوا بیت اللہ کی طرف تو بعض یہود نے یہ اعتراض کیا کہ جناب تمہارے وہ اہل ایمان لوگ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں تحویل قبلہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے مارکوں میں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی نمازیں صحیح رہیں گی یا برباد ہو گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان کا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا رخ کر کے اپنے طور پر تھوڑا ہی تھا، وہ بھی تو اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے، اس وقت اللہ کا حکم یہی تھا۔ اب جب دوسری طرف قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اب جو لوگ ہوں گے وہ اسی کی پیروی کریں گے، تو جو اس طرف نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے وہ بھی اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اور اب جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے وہ بھی اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ جب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں دونوں، تو پھر اعمال ضائع کیوں ہوں گے؟ اللہ کے ان کے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ نہیں اللہ پاک کے ضائع کر دے تمہارے اعمال کو، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے بڑے مہربان ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔